وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس باب میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بعض وہ اعمال ہیں جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، جن کو اوراد یا وظائف وغیرہ کہتے ہیں، اور بعض وہ حالات ہوتے ہیں جو بندے کے دل پر اللہ تعالی وارد کرتے ہیں، جن میں مختلف انواع اور کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک بات بتا رہے ہیں کہ بندے کے دل پر، سالک کے دل پر جو بھی حالات آتے ہیں، انہی کے اعتبار سے اس کے اعمال مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ہم بہت سے ذاکر شاغر لوگوں کو اور بہت سے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی کا نوافل میں زیادہ دل لگتا ہے تو وہ نوافل بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا تلاوت قرآن پاک میں زیادہ دل لگتا ہے اور وہ اس تلاوت قرآن پاک کا مشغلہ زیادہ اختیار کرتے ہیں، اور کسی کا ذوق جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھنے کا ہے، کسی کا ذوق کثرت سے حج اور عمرے کرنے کا ہے، کسی کا ذوق جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، کسی کا ذوق دعوت اور تبلیغ کا ہے۔ یہ سارے مختلف ذوق ہیں اور مختلف اعمال ہیں جو مختلف اولیاء اللہ کے مختلف قسم کے اعمال ہیں۔ کسی کے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، کسی چیز کا غلبہ کسی پر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پر آنے والے حالات مختلف ہوتے ہیں، احوال مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی دل پر اللہ کی طرف سے جو حال وارد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو چلانا ہے تو کسی کے دل میں کوئی کام کرنے کا اللہ تعالیٰ داعیہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، دوسرے کے دل میں دوسرا، تیسرے کے دل میں تیسرا، اسی طرح ہر کاروبار دنیا کا چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے کرنے والے کے دل میں اللہ نے یہی ڈالا، اور اسی طرح دنیا قائم ہے۔ اسی طرح اعمال کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف ذوق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو جس کے دل پر اللہ تعالیٰ جو حال وارد کر دیتا ہے اور جو حال جس کے دل پر آتا ہے وہ اسی کے مطابق اعمال میں لگا ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ کی حالت کو دوسرے بزرگ کی حالت سے ملا کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں بزرگ تو یہ کام زیادہ کرتے ہیں، وہ دوسرا کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی حالت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں جو حال طاری کیا اسی کے مطابق وہ کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور اسی چیز کا ان کے دل میں حال ڈالا کہ وہ یہ عمل کریں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کا یہ مشغلہ کیوں ہے اور فلاں بزرگ کا یہ مشغلہ کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ احوال آتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں مشائخ کے مختلف ذوق ہوتے ہیں، مختلف حال ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کیفیت اللہ نے جس کے دل میں ڈالی ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ظاہری اعمال دل کے حالات کے تابع ہیں۔ دل پر جس قسم کا حال وارد ہوتا ہے ظاہری اعمال بھی اسی قسم کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال جو مختلف ہیں اس کی وجہ حالات کا مختلف ہونا ہے، دل پر آنے والے حالات کا مختلف ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے ان کو زیادہ دلچسپی ہے، اور بعض کو روزے سے زیادہ دلچسپی ہے اور وہ اسی میں مشغول ہیں، اور بعض دعا میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں، اور بعض صدقات زیادہ دیتے ہیں، اور بعض کو حج کا شوق ہے، بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہے۔ تو اس مختلف مزاجی کا سبب دل پر آنے والے حالات کا مختلف ہونا ہے۔ جس کے دل پر جس قسم کا حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے
ظاہر میں اس سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں، لہٰذا کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے وارد کے موافق چلنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات بیان کر فرما رہے ہیں، یہ تو مختلف کیفیات ہیں جو مختلف بزرگوں پر آتی ہیں، لیکن بعض خاص قسم کے اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تمام اعمال میں بھی اور احوال میں بھی ان کے کیفیت میں اعتدال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ایک چیز کا زیادہ غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر لائن میں وہ اعتدال کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو اولیاء اللہ ہیں یہ خاص قسم کے ہیں، کیونکہ ان کی حالت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے تمام اعمال اور تمام احوال میں نہایت ہی اعتدال ہے، اعلیٰ درجے کی میانہ روی ہے، اور اعلیٰ درجے کا اعتدال جو ہے یہ سب سے اونچا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی نوافل میں بھی آپ کا اعتدال، آپ کا دیگر اعمال میں بھی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال تھا، اور اعلیٰ درجے کا اعتدال اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ کے بعض خاص ولی ہوتے ہیں جن کو ہر چیز میں میانہ روی کا طریقہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں باقی اس میں شک نہیں ہے کہ تمام حالات اور اعمال، یعنی حالات سے مراد دل کے حالات ہیں اور اعمال سے مراد ظاہری اعمال ہیں، ان میں میانہ روی ایسا شخص جس کے دل میں تمام اعمال اور احوال میں میانہ روی ہو، ایسا شخص سب سے کامل اور افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اگرچہ کامل درجے کی میانہ روی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص تھی، لیکن جو درجہ اس کا کسی کو بھی نصیب ہو وہ شخص اپنے زمانے کا افضل اور یکتا ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص کا وجود بہت نادر اور کمیاب ہے، لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نائب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے احوال اور اعمال سب میں میانہ روی ہوتی ہے اور کمی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن جن کے اعمال اور احوال میں کمی زیادتی ہے وہ بھی اولیاء اللہ ہے، یعنی مطلب کمی زیادتی کا یہ ہے کہ زیادہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنا اوپر ایک غلبہ ہے نوافل کا، یا جن کے اوپر جو ہے روزے کی زیادتی کا غلبہ ہے، یا اور کسی عمل میں دعوت و تبلیغ میں یا جہاد میں کسی بھی نیک عمل میں آگے بڑھنے کا ان کو غلبہ ہے، تو وہ بھی اولیاء اللہ میں ہی سے ہیں، اس لیے کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور کامل درجے کی میانہ روی جس کو نصیب ہو وہ تو سب سے اکمل اور افضل شخصیت ہوتی ہے جو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ارشاد ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے جو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کی معرفت جن بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے، جن اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت والے بندے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتے ہیں۔ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا مشاہدہ کراتے ہیں، صفات جمالیہ یا جلالیہ کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے گویا اسے اللہ کی عظمت کا مشاہدہ ہوتا ہے کبھی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ ہوتا ہے، مختلف صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو دل کی آنکھ سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں اولیاء اللہ، تو ان صفات کے مشاہدے سے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے، معرفت کے معنی پہچان، تو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس معرفت میں اتنی جتنی پختگی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس پختگی کے بقدر ان کے دل کے حالات بھی درست ہوتے ہیں۔ اور دل کے حالات سے مراد یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، زہد کی کیفیت یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ سے تعلق اور محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں دل کے حالات ہیں۔
تو جتنا اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کی تجلی ان پر پختہ ہوتی ہے، اتنا ہی دل میں معرفت کا نور، دل میں احوال اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اور جتنے دل کے حالات اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی اللہ کے معرفت والے بندے کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا جو ہے وہ اثر ہوا، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، اور اس کے دل میں اللہ کی ہیبت بیٹھ گئی، اللہ کا رعب اور اللہ کا خوف بیٹھ گیا، تو اس کا نفس جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، نفس کی سرکشی ختم ہو جائے گی، اور پھر دل کے حالات درست ہو جائیں گے، یعنی دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، خشوع اور عاجزی پیدا ہو جائے گی، تواضع پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کے دل کے اندر اچھی صفات، اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر سمجھنا، یہ پیدا ہو جائیں گی۔ یہ دل کے حالات اچھے ہوں گے۔ جب دل کے حالات اچھے ہوں گے تو پھر اس کے اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے، یعنی پھر وہ لوگوں سے عاجزی کے ساتھ پیش آئے گا، مخلوق پر رحم کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ یہ جو ہے اس طریقے سے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو جتنا معرفت میں ثابت قدمی ہوگی اتنے دل کے حالات اچھے ہوں گے، اور دل کے حالات جتنے اچھے ہوں گے اتنے اعمال اچھے ہوں گے۔ اور اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مثلا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہوئی، اللہ کی صفت رحمت کی، اب جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ ہوا دل کی آنکھ سے، تو اس کو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا، یہ دل کے حالات اس کے تبدیل ہو جائیں گے۔ جب اسے اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ مخلوق سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا، پھر وہ تنہائی اور خلوت نشینی میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھنے کی کیفیت اس میں پیدا ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معرفت کے مقامات میں جتنی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ پختہ ہوتی ہے، اسی کے بقدر دل کے اندر اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور جتنے اچھے حالات دل میں پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعمال سے مراد ظاہری اعمال ہیں، اور حالات سے مراد وہ حال ہیں جو دل کے اندر قائم ہیں، جیسے زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی، قناعت، تواضع، اخلاص وغیرہ۔ اور مقامات معرفت وہ ہے جو عارفین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال یا جمال یا کسی بھی صفت کا عکس پڑتا ہے یا تجلی ہوتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہوں گے، یعنی دل میں اچھی صفات ہوں گی، تواضع ہوگی، اخلاص ہوگا، قناعت ہوگی، زہد ہوگا، اور دل بری صفات سے پاک ہوگا، تو اعمال ظاہرہ بھی عمدہ ہوں گے، یعنی ان کے اندر اعمال ظاہرہ میں پھر ریا اور دکھلاوا وغیرہ نہیں ہوگا، اور خشوع و خضوع ہوگا، وساوس نہیں ہوں گے۔ اور جو مقامات معرفت میں ثابت قدم ہوگا اور اللہ کی تجلیات کے مقامات میں اس کے دل میں اللہ کی تجلیات پختہ ہوں گی، تو اس کے احوال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر اللہ کی ہیبت اور عظمت اگر غالب ہوگی تو اس کے نفس کی سرکشی اور تکبر ختم ہو جائے گا، اور تواضع اور زہد پیدا ہوگا، اور اگر اللہ سے محبت کا غلبہ ہوگا تو مخلوق سے علیحدگی کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر کسی کے اوپر اللہ کی تجلی قوی نہیں ہے، اس میں کمی ہے، تو پھر اسی طرح احوال میں بھی اور اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ اس باب کا ایک اہم ارشاد ہے، شیخ فرما رہے ہیں سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا سوائے اپنے شیخ اور مرشد کے کسی اور سے نہیں چاہیے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ بندے کے دل پر جو بھی حالت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ سے محبت کا غلبہ ہو گیا یا اللہ کے خوف کا غلبہ ہو گیا، یا کوئی بھی حالت بندے کے دل پر آئے، تو اسے صرف اپنے شیخ سے بیان کرے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اور سے بیان کرے گا تو ظاہری طور پر جس سے بھی بیان کرے گا اس کے دل میں یہ آئے گا، بیان کرنے والے کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ مجھے اچھا سمجھے گا، یہ اپنے دل میں مجھے اچھا سمجھے گا، میری اس کیفیت کو جب یہ معلوم کرے گا تو مجھے اچھا سمجھے گا، تو اس سے اس کے دل میں اپنے نفس کی بڑائی پیدا ہوگی، اور اپنے نفس کو گویا خوش کرنا، یہ صفت پیدا ہوگی، اور جب یہ صفت دل میں پیدا ہوگی تو اللہ کی طرف سے جو تجلی ہوئی تھی اس کا اثر ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دل میں حال وارد ہوا تھا وہ اس لیے وارد ہوا تھا کہ بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو. اب جب اس نے دوسروں سے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا اور جو اصل مقصد تھا اللہ کی طرف سے تجلی کے آنے کا وہ فوت ہو جائے گا اور الٹا وہ عجب میں، خود پسندی میں، اپنے نفس کو اچھا سمجھنے میں، ریا اور دکھلاوے میں پڑ جائے گا. تو وہ تجلی جو ہے اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے شیخ کے علاوہ کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے اور وہ اس بندے کو اعتدال میں رکھتا ہے. وہ اس کیفیت کو، اس کے نفس کے عجب کو توڑنے کے ساتھ برقرار رکھتا ہے کہ اس کے نفس میں عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو اور اچھی کیفیت ہے تو وہ باقی بھی رہے. تو یہ چیز شیخ اور مرشد ہی کر سکتا ہے، کیونکہ شیخ اور مرشد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارے حضرت مثال دیتے تھے حضرت پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت ہی کی چھاتی میں اس بچے کے لیے دودھ مہیا کرتے ہیں. اگر کوئی اور عورت کسی ملک کی بادشاہ کی بیٹی بھی ہو لیکن اس کے لیے، اس بچے کے لیے دودھ اس عورت کے سینے میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بچہ جس کا ہے اسی کی چھاتی میں آئے گا، چاہے وہ ایک فقیر عورت ہو. اسی طرح جس کا جو شیخ ہے اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کے دل میں ہی اس کے لیے جو خیر اور بہتر اور فائدے کی چیزوں کی وہ ڈالے گا. اور دوسرا آدمی چاہے شیخ سے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اس کے فائدے کی چیز نہیں آئے گی. اس لیے جو بھی آدمی کے دل پر حالت آئے اچھی یا بری، اس کو اپنے شیخ سے بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.